وبه نستعين وهو خير الناصر المعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد, آپ جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ سرزمین نجف اشرف میں ایک حصہ وادی السلام قبرستان کے نام سے مشہور ہے. وادی السلام کوئی ہمارے شیعوں کے درمیان میں کوئی نامعروف چیز نہیں ہے. تمام شیعان حیدر کرار, تمام مسلمین اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کس اہمیت کا حامل ہے. اس سرزمین کے بارے میں دو روایت مشہور و معروف ہیں. ایک تو یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی کو جس کے ملکیت تھی اس سے خریدا, اس لیے تاکہ جب انہیں معلوم ہوا کہ مومنین کی ارواح اس جگہ سے بغیر حساب و کتاب کے واردے بھیجتے ہیں, تو انہوں نے یہ چاہا کہ میری سرزمین سے مومنین اٹھیں جن سے حساب کتاب بھی نہ ہو اور سیدھے بھیجتے ہیں. ایک روایت کے مطابق مولا کائنات غالب الکل غالب حضرت پورے مقام کو کوفے تک خریدا اور اس پہ مولا نے شاہد بھی لیے. اس سرزمین کو خریدنے کے بعد جب پوچھا گیا مولا یہ سرزمین ایسی نہیں ہے جس پہ کھیتی ہو سکے, کیونکہ جو آپ ہموار دیکھ رہے ہیں آج اس زمانے میں ہموار نہیں تھی. اس زمانے میں ٹیلے ریت کوہ جودی پہ جو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اتری ہے وہ یہی جگہ پہ ہے. اس وقت میں اوبڑ کھابڑ اور پورا ریتیلا علاقہ ہے جس میں کھیتی کا بھی کہیں دور تک جو ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو مولا نے فرمایا کہ یہ سرزمین, اس سرزمین سے کوئی مشرق و مغرب میں مومن نہیں مرتا ہے مگر اس کی روح کو اس جگہ پر لایا جاتا ہے, اور اس جگہ سے 70,000 اور بعض روایت میں جو ہے وہ 70,000 سے بھی زیادہ جو ہے 70,000 کی کثرت کے کی مومنین کی روحیں اٹھیں گی جو بغیر حساب و کتاب کے واردے بہشت ہو جائیں گی. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ علی ابن ابی طالب کی ملکیت اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کی روح وادی السلام میں آئے, کیونکہ مرنے کے بعد یہ جو آپ سنتے ہیں کہ فلاں کی روح وہاں تھی وہاں فلاں, یہ ایسا کچھ نہیں, کہیں روایتوں میں ایسا نہیں ہے. ارواح کی تنظیم مکمل اللہ کے پروردگار نے بغیر قانون کے نہیں چھوڑی ہے. مرنے کے بعد دو ہی جگہ ہیں, یا انسان وادی السلام میں آتے ہیں یا وادی برہوت میں جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں, مومن ہیں اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھتے ہیں, امام زمان علیہ السلام کو اپنا حاضر محمد امام مانتے ہیں اور ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں, تو مومنین کی روحیں وادی السلام میں لائی جاتی ہیں. ان کے برعکس ان کے دشمنوں کی, کافروں کی سختیوں کے ساتھ میں روحیں وادی برہوت میں جاتی ہیں. ابھی ایک روایت بچپن سے سنتے ہوئے آتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی کہ وہاں پہ جا کے نشان قبر بنا کر کے آنا, اور جب مومن چلتے ہیں کہ ہمارے بھی نشان قبر بنا کر کے آئیے گا. نشان قبر کیا ہے؟ نشان قبر ہمارے وہ اعمال ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں, وہ بناتے ہیں ہماری قبروں کو. بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے آیت اللہ کے بارے میں. ایک آیت اللہ تھے, ان کے بڑے مشہور و معروف, ان کے ایلچی جو تھا ان کے یعنی جن کے پاس پیسہ رہتا تھا خزانچی, ان کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور و معروف تھا, اور نام کی وجہ سے ہی متقی نام پڑ گیا کہ بھائی یہ اتنا بڑا متقی و پرہیزگار مومن آدمی ہے. اور ان کے پاس جتنی بھی امانتیں ہوا کرتی تھی ان کا نام امین پڑ گیا تھا اس زمانے میں کہ یہ اتنا بڑا امانت دار آدمی ہے, بڑا متقی و پرہیزگار, ہر ایک کی امانت کو لکھتے تھے, دائرے رکھتے تھے. بعد وہ معلوم ہوا کہ ان کے شہر اصفہان سے 2 جوان اپنے ساتھ جو ہے وجوہات لے کر کے جو خمس و زکوٰۃ ہے وہ جمع ہوئے اور ان کے پاس میں آیا آیت اللہ کے پاس. تو معلوم ہے کہ وہ تو جا چکے ہیں اس کے لیے, حج کے لیے. کہ پھر کس کو دیں؟ کیا امین صاحب ہیں ان کے پاس جمع کرا دیں. جب امین کے پاس ان کی امانات کو جمع کیا, وہ خود بھی جو ہے حج کے لیے وہ خود چلے. یہ واپس آئے, ان سے ملاقات کی, سلام دعا ہوا, تو اس درمیان میں امین صاحب کا انتقال ہو گیا. اتنے بڑے متقی پرہیزگار نماز شب کے پابند, اس علاقے میں آیت اللہ سے زیادہ لوگ انہیں درجہ دیا کرتے تھے, اتنے بڑے متقی پرہیزگار تھے.
तो अब मालूम हुआ कि इन्होंने आने के बाद जवानों ने कहा कि हमारा भी जो है वो, हम भी उनके पास अमानतें लेकर के आए थे। तो उन्होंने देखा कि सारी अमानतें जो हैं उन्होंने लिख रखी हैं और इनकी अमानतें कहीं नहीं मिलती हैं। उन्होंने उनको वर्क़ा दिया और आमाल दिए कि जाओ नजफ़ शरीफ के अंदर, वहाँ पे जाके, बगदाद का वाक़या, वहाँ पे जाकर के आप अमाल करना और वादी सलाम में जाकर के फ़ला मकाम पे आवाज़ लगाना। 3 जुमे तक वो लोग यहाँ पे रहे, आवाज़ लगाते रहे, कोई उन्हें आवाज़ और जवाब नहीं मिला। वो वापस बगदाद पहुँचे कि वहाँ पे ऐसा में कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब जाओ, अफसोस के साथ कहा कि अफसोस है, अब आप यमन का सफ़र करें। वादी बरूद का उन्होंने एड्रेस दिया और उस जगह पे जाना। जब वहाँ पर गए तो इन्होंने वही अमल जो बताया था कि जुमे की सुबह को पढ़ना है, वो पढ़ा, आवाज़ लगाई। तो जब इन्होंने लफ्ज़ अमीन कहा तो बहुत सारे हाथ आए। तो कौन से अमीन का? फ़ला अमीन और फ़लाहितुल्लाह ने में भेजा है। वो अकेले आए कि क्या बात है, आप ये मुझसे क्या काम है? क्या वो अमानत, क्या वो अमानत आपकी फ़ला जगह पर रखी हुई है? चलते हुए इन्होंने पूछ लिया कि इतना बता दीजिए आप यहाँ पे क्यों, सब तो वादुसलाम में आप यहाँ पे क्यों हैं? क्या अलामान अज दस्ते हद्दाद, एक वो पे हद्दाद नाम के जो उसमें थे, उनके हाथ से अमान चाहता हूँ। ये वापस आए, इन्होंने वाक़या बताया कि वो हद्दाद को ये कहते हैं। उन्होंने जब मालूम किया तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ हद्दाद इनके बहुत गहरे दोस्त थे और इतने शरीफ नफ्स थे। उनकी बेटी थी बड़ी नेक, पाको पाकीज़ा, मुत्तकी व परहेज़गार। जब उनके पास पहुँचे कि अमीन का खुदा अमीन पे जितना हो सके अज़ाब करे, जितना हो सके अज़ाब करे। उन्होंने कहा क्या ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने जब वाक़या सुनाया कि अमीन ने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मेरा दोस्त था। अब वाक़या क्या होता है? वाक़या ये है जो आप लोगों के सबके सुनने का, हम सबके सुनने का है, ज़ियारतों पे आए हुए हैं, हमारी सबकी ज़िंदगी का है। वाक़या क्या है? उनकी जो बेटी थी उसके जो रिश्ते के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा जब यहाँ रिश्ते के लिए आए हुए हैं, अमीन साहब से बेहतर तो कोई बंदा नहीं है जो इस बारे में बता सकते हैं, इसके बच्चे के बारे में। तो उन्होंने कहा भाई हम इनसे रिश्ता करना चाहते हैं,